خواتین حضرات، قرآن کریم وہ پہلی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ وعدہ الہی ہے، اور قرآن کریم ہی میں آتا ہے کہ اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کفار قرآن پاک کو اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے تعصب کا اظہار تو کرتے رہتے ہیں، مگر ہر بار اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ اور قدرت کی کرامت دکھاتا ہے کہ غیر مسلم بھی قرآن پاک کی صداقت و حقانیت کے قائل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ترکی کے اس دور کا واقعہ ہے جب یہاں پر سیکولرزم کا راج تھا۔ سیکولرزم کی آئیڈیالوجی کے ماننے والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مذہب کا ریاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی خدا اور اس کی نافذ کردہ اخلاقیات کو نہ صرف مملکت سے بلکہ آہستہ آہستہ ذاتی زندگیوں سے بھی بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ ترکی میں طیب اردگان کی قیادت میں جو اسلام پسندوں کا غلبہ نظر آتا ہے، اس سے پہلے ترک فوج طاقت کا مرکز و محور سمجھی جاتی تھی، اور ترک فوج کے اکثر جنرل سیکولرزم کے قائل تھے۔ ہم سب آج کی ویڈیو میں قرآن کی بے حرمتی پر آنے والے عذاب کا سچا واقعہ جو آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں، یہ اسی دور سے تعلق رکھتا ہے، لیکن پیشتر اس کے کہ تفصیلات میں جائیں آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ ترک بحریہ کے انڈر کسی ساحل پر ایک پرائیویٹ بحری جہاز میں رقص و سرور کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس پرائیویٹ پارٹی میں شرکاء کی تعداد تقریباً 3000 کے لگ بھگ تھی۔ خصوصی طور پر امریکہ اور اسرائیل سے ناچ گانا کرنے والی لڑکیوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ اس پرائیویٹ ڈانس پارٹی میں ترک عسکری قیادت کے 30 سے زائد آفیسرز بھی شامل تھے۔ فحاشی اور عریانی پر مبنی یہ محفل اپنے عروج پر تھی کہ اچانک سمندر میں طغیانی آئی اور بحری جہاز ڈولنے لگا۔ ترک فوج کے ایک جونیئر آفیسر نے اپنے سینئر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی قرآن پاک میں اپنی نشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ اپنے جونیئر کی اس بات کا سننا تھا کہ شراب کے نشے میں دھت ترک فوج کا یہ سینئر آفیسر طیش میں آ گیا۔ اس جنرل نے اپنے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن پاک کا ایک نسخہ منگوایا اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس ترک کیپٹن نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی تو اس جنرل نے اس کا مطلب اس سے پوچھا تو ترک کیپٹن نے اس سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اس ترک جنرل کی بدقسمتی اور کمبختی آئی ہوئی تھی کہ اس نے قرآن پاک کا یہ نسخہ پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک دیا۔ قرآن پاک کے اوراق نعوذ باللہ ناچنے والیوں کے پاؤں تلے روندے جانے لگے۔ اس ترک جنرل نے شراب کے نشے میں دھت مغرور لہجے میں کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں پر ہے؟ اللہ قرآن میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسی نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت فرماتا ہے، تو اب اس کی حفاظت کرنے والا کدھر ہے؟ آج کون اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا؟ اس شرابی ترک جنرل کی بےہودہ گوئی اور گستاخانہ باتیں سن کر وہ قرآن کا نسخہ لانے والے کیپٹن پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ تیزی سے اس بحری بیڑے کی باہر کی جانب آیا، ایک چھوٹی کشتی سے اس بحری جہاز کو الوداع کیا اور ساحل کی جانب نکل گیا۔ اس کیپٹن کے بحری بیڑے سے نکلتے ہی سمندر میں مزید طغیانی آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر تو گویا پھٹ گیا اور اس سے کئی فٹ اونچی سمندری لہریں پیدا ہونے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بحری بیڑے کو اٹھا کر اونچی سمندری لہروں کے درمیان پھینک دیا اور ارد گرد کے علاقے میں یوں لگا کہ جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قوی ہیکل سمندری بحری بیڑا اس سمندری طوفان میں خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس بحری بیڑے پر شراب کے نشے میں دھت مغرور جنرلز اور ناچ گانا کرنے والے فحاش اور عیاش لوگوں کی لاشیں تک نہ ملی۔ بلا شبہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کا وہیں پر انتقام لے لیا اور اس اصول کو ثابت کر دیا کہ بے شک وہی اس کلام کا نازل کرنے والا اور اس کا محافظ بھی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن پاک کی حرمت کا ایک اور واقعہ کچھ عرصہ پہلے روزنامہ اسلام میں مولانا زاہد الراشدی کے ایک مضمون میں بھی بیان کیا گیا، جس میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل چند نوجوانوں نے ان سے ملاقات کی اور اس بات پر اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ مختلف غیر مسلم گروپس نے قرآن پاک کے حوالے سے انٹرنیٹ پر ویب سائٹس بنا رکھی ہیں جن پر وہ قرآن کریم کی صورتوں اور آیات کے ساتھ ملتی جلتی صورتیں اور آیات اپنی طرف سے گھڑ کر قرآنی کلام میں غلط ملت کر رہے ہیں، جن سے ایک ناواقف شخص الجھن اور دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے۔ مولانا زاہد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ ایسے 20 گروپ بھی وجود میں آ جائیں تو انشاءاللہ قرآن کریم کی صحت و حفاظت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور ان ابلیسی ہتھ کنڈوں کے توڑ کے لیے 10-12 سال کا ایک حافظ قرآن مسلمان بچہ ہی کافی ہے، جو چند منٹ کے اندر چھانٹی کر کے بتا دے گا کہ یہ صورت صحیح ہے، یہ جعلی ہے، یہ آیت درست ہے اور یہ جعلی ہے، اس آیت میں یہ لفظ صحیح ہے اور یہ نادرست ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ایسا تکوینی انتظام فرمایا ہوا ہے کہ کوئی جدید سے جدید ترین سائنسی ایجاد، شیطانی حربہ یا سازش قرآن کریم کے کسی لفظ، حرف،
زبر زیر پیش میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ یہ دور تو انٹرنیٹ کا دور ہے۔ جب انگریز شروع میں برصغیر میں آئے تو زیادہ تر قرآن کریم کے کلمی نسخوں کا رواج تھا۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اگر ہم تمام کلمی نسخے مسلمانوں سے خرید کر تلف کر دیں اور تحریف شدہ نسخے پھیلا دیں تو مسلمانوں کا حفاظت قرآن کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عام قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت پر قرآن کریم کے نسخوں کو لوگوں سے خریدنا شروع کر دیا۔ سادہ لوح مسلمان پادریوں کے ہاتھوں دھڑا دھڑ قرآن کریم فروخت کرنے لگے۔ اس زمانے کے ایک عالم دین مولانا باقر علی صاحب نے پادریوں کو کہا کہ قرآن کریم کے نسخوں کو تلف کرنا تمہارا مطلب نہیں نکال سکتا۔ یہ فرما کر انہوں نے ایک 10 سالہ بچے کو بلوایا اور مختلف مقامات سے قرآن کریم زبانی پڑھوایا۔ پھر اس کے بعد ایک 8 سالہ بچے کی باری آئی اور آخر میں ایک 7 سالہ حافظ قرآن بچے کو پیش کیا۔ اسی وقت پادریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا اور انہوں نے قرآن کریم کے نسخے تلف کرنے کا بےہودہ مشغلہ ترک کر دیا۔ دوستو 70 کی دہائی میں روس میں کمیونزم کا توتی بولا کرتا تھا اور یہ طوفان اس قدر تیزی سے اٹھا اور ارد گرد کے ملکوں پر چھانے لگا کہ دنیا یہ تک کہنے لگی کہ بس اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا، یعنی کمیونزم کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ ان دنوں ایک پاکستانی ماسکو میں ٹریننگ کے سلسلے میں چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے روز میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جمعہ کہاں پر ادا کریں گے؟ پورے ماسکو میں مسجدوں کو یا تو گودام بنا دیا گیا ہے، 1-2 مساجد کو سیاحوں کی قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 1-2 مساجد ہی شہر میں بچی ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ پھر مجھے انہی مساجد کا ایڈریس دے دیں، میں وہیں چلا جاتا ہوں اور جمعہ ادا کر آتا ہوں۔ میں ان سے ایڈریس لے کر مسجد تک پہنچا تو مسجد پر تالا لگا ہوا تھا۔ مسجد کے پڑوس ہی میں ایک بندے کے پاس اس کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی کو بولا کہ یہ دروازہ کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں دروازہ تو کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہوں۔ پاکستان کے کراچی میں بھی وقت پر نماز ادا کرتا تھا اور روس کے ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرے اس جواب پر اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے، بچے، مرد، عورت، جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ جس نے اپنی موت کو آواز دے ڈالی ہے، لیکن ڈر کے مارے مسجد کے اندر کوئی بھی نہیں آیا۔ خیر میں نے جمعہ تو کیا ادا کرنا تھا، میں اکیلا ہی تھا، چنانچہ بس ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگوں کے ہجوم میں سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد صاحب کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور چائے پئیں۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ میں جب وہاں ان کے گھر گیا تو میرے آنے پر سب بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں چائے کے انتظار میں بچے کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس سے گفتگو کرنے لگا۔ دوران گفتگو اچانک میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ جی بالکل، قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ چلو مجھے یہ پڑھ کر سناؤ۔ میری یہ بات کرنے پر بچے نے پہلے قرآن کو دیکھا، پھر اپنے والدین کی جانب دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور پھر ڈر کے مارے دروازے کو دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر وہ بیچارہ شرمندگی کا شکار ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پر انگلی رکھ کر آیت پڑھی ہی تھی تو وہ فر بولنے لگا اور بنا دیکھے ہی قرآن پاک سنانے لگا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ یہ قرآن پاک تو پڑھنا جانتا نہیں ہے تو مجھے سنا کس طرح رہا ہے۔ میں نے اس کے والدین سے ماجرا دریافت کیا تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، کسی کے گھر سے قرآن پاک تو کیا آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس پورے خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک نہیں رکھتے۔ لیکن ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی فروش ہے تو کوئی کسان۔ ہم اپنے بچے محنت مزدوری کے بہانے ان کے پاس بھیج دیتے ہیں اور وہ جواباً ان کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبانی قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس چونکہ قرآن کا نسخہ ہے نہیں، اس لیے ہماری نئی نسل کو ناظرہ نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے بچے کے سامنے قرآن پاک کا نسخہ رکھا تو اسے پڑھنا نہیں آیا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر سنانے لگا اور اگر آپ نہ روکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ وہ پاکستانی بیوروکریٹ لکھتے ہیں کہ میں نے اس روز قرآن پاک کے کئی ہزار معجزے اپنے ارد گرد دیکھے
اور میں نے دل ہی دل میں روسی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے قرآن پاک رکھنے پر پابندی تو لگا دی، لیکن جو قرآن پاک سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے اس پر پابندی کیسے لگاؤ گے؟ اور تب اس روز مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ کلام ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے محبت اور اس کی اطاعت کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ایسی ہی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ آئندہ بھی حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔